بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ یہ اس مقدمے کا آخری سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں۔ اعلم ان ارسطا تالیس الحکیمہ دون ھذا العلم بامر الاسکندر الرومیجی ولہذا یلقب بالمعلم الاولی والفارابی حذب هذا الفن وهو المعلم الثانی وبعد اذاعة کتب الفارابی فصلہ الشیخ ابو علی بن سینا فصل ولعلک علمت مما تلونا علیک فی بیان الحاجۃ حد المنطق وتعریفہ من انہ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر فصل موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ لہ کبدن الانسان للطب والکلمۃ والکلام لعلم النحو فموضوع المنطق المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ لیکن لا مطلقا بل من حیث انہا موصلۃ الی المجہول التصوری والتصدیقی۔ فائدہ: اعلم ان لکل علم وصناعت غایۃ والا لکان طلبہ عبثا والجد فیہ لغوا وغایت علم المیزان الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرائع عن الخطأ فی الفکر۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جان لے کہ بے شک ارسطو طالیس حکیم نے اس علم کو مدون کیا تھا اسکندر رومی کے حکم سے، اسی وجہ سے اس کو لقب دیا گیا ہے معلم اول کا، اور فارابی نے اس فن کو مہذب کیا تھا اور وہ معلم ثانی ہے، اور فارابی کی کتب کے ضائع ہونے کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے شیخ ابو علی ابن سینا نے۔ فصل: شاید کہ آپ جان چکے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس ضرورت کے بیان میں علم منطق کی تعریف، بعین طور کہ وہ جاننا ہے ایسے قوانین کا جن کی رعایت رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے ذہن کو فکر میں غلطی کرنے سے۔ فصل: ہر علم کا موضوع وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے بحث کی جاتی ہے اس کے ذاتی عوارضات سے، جیسا کہ بدن انسانی طب کا اور کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ لہذا منطق کا موضوع وہ معلومات تصور ہیں اور معلوم تصدیقات ہیں، لیکن مطلق نہیں ہیں بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ وہ مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک پہنچانے والی ہیں۔ فائدہ: تو جان لے کہ ہر علم و صنعت کے لیے ایک انتہا ہوتی ہے، وگرنہ اس کا طلب کرنا بیکار ہوگا اور اس میں کوشش کرنا لغو ہوگا۔ علم میزان کی انتہا کیا ہے؟ غور و فکر کرنے میں درستگی اور رائے کو محفوظ کرنا فکر میں غلطی کرنے سے۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ارسطو طالیس حکیم نے اس علم کو اسکندر رومی کے حکم سے مدون کیا تھا۔ ارسطو طالیس کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھ لیں تھوڑا سا۔ دیکھیں یہ ارسطو ایک حکیم گزرا ہے، 384 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا تھا۔ مقدونیہ یہ ایک شہر ہے یونان کا جہاں پہ اس کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ حکیم افلاطون کا شاگرد ہے، اور حکیم افلاطون سقراط کا شاگرد ہے، اور سقراط فیثاغورس کا شاگرد ہے، اور فیثاغورس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ ارسطو نے 18 سال کی عمر میں اس وقت کے تمام مروجہ علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کر لی تھی۔ پھر یہ جو اپنا استاد تھا اس کا افلاطون، اس کے مدرسے کے اندر یہ پڑھاتا رہا۔ جو بادشاہ تھا یونان کا فلپ، اس نے اپنے بیٹے اسکندر کے لیے اس ارسطو کو استاد مقرر کیا تھا، اور ارسطو نے اس کے بیٹے اسکندر کو تعلیم دی تھی۔ پھر اسی سکندر کے حکم پر ایک قول کے مطابق اس نے اس علم منطق کی وضع کی تھی اور اس علم منطق کے قوانین مقرر کیے تھے۔ 322 ہجری کے اندر اس حکیم کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ارسطو طالیس نے اس علم کو اسکندر رومی کے حکم سے مدون کیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام معلم اول رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس کا جو معلم ثانی ہے، جو دوسرا استاد ہے، وہ ہے فارابی۔ اب فارابی کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں جب ارسطو نے اس علم کو وضع کیا تھا تو یہ علم صرف یونان میں ہی رہا تھا۔ بنو عباس کے دور خلافت میں خلیفہ ہارون الرشید نے ان کتابوں کو یونان سے منگوایا اور محمد ابن اسحاق کو یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ترجمہ تو اس نے کیا لیکن وہ تسلی بخش ترجمہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ کتابیں محمد بن طرخان فارابی کو دی گئیں۔ انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ بھی کیا اور ان کے اندر مزید اضافے بھی کیے، اسی وجہ سے ان کو علم منطق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ محمد بن طرخان فارابی 260 ہجری میں یا 261 ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 339 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ علوم عقلیہ کے اندر مہارت رکھتے تھے، دریا کے کنارے ان کی رہائش تھی اور تنہائی پسند تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اکثر کتابیں یہ ضائع ہو گئی تھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ فارابی نے اس علم کو مہذب کیا تھا اور یہ معلم ثانی ہے۔ اب اس کے بعد آگے شیخ ابو علی ابن سینا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فارابی کی کتب کے ضائع ہونے کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے شیخ ابو علی ابن سینا نے۔
اب ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا تفصیل سمجھ لیں۔ دیکھیے جب فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئی تھی تو پھر ابو علی ابن سینا نے اس علم کو اثر نو مرتب کیا تھا اور اس علم کو مزید سنوارا، اس کے قواعد اور ضوابط مقرر کیے، اس لیے فارابی کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ جو ابو علی ابن سینا ہیں ان کا پورا نام اس طریقے سے ہے، حسین بن عبداللہ بن سینا۔ تو ان کے جو دادا تھے وہ سینا تھے اور دادا کی طرف کنیت کرتے ہوئے ان کو ابن سینا کہہ دیا جاتا ہے۔ 373 ہجری کے اندر حضرت پیدا ہوئے تھے، 12 سال کی عمر میں حضرت نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اس کے بعد تمام علوم و فنون بھی حضرت نے حاصل کر لیے تھے۔ حضرت اپنے دور کے بہت ذہین و فطین نوجوانوں کے اندر سے شمار ہوتے تھے، ان کے حواس خمسہ بہت تیز تھی، میلوں دور سے جو آواز تھی وہ حضرت اس کا ادراک کر لیتے تھے۔ حضرت کو تصوف سے بھی بہت زیادہ شغف تھا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کسی مسئلے کی کوئی دلیل معلوم نہیں ہوتی تھی تو میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیل مجھے سمجھا دیتے تھے۔ 427 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کو معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے شیخ ابو علی ابن سینا کا تعارف بھی پڑھ لیا۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیا ضرورت ہے علم منطق کی۔ علم منطق کی تعریف جو ہے جب ہم نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے تو علم منطق کی تعریف وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، لیکن ہم آپ کے آسانی کے لیے مزید اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمائش شاید کہ آپ جان چکے ہیں جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مطلب ذکر کیا، جو ضرورت کے بیان کے اندر کہ علم منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، گزشتہ اسباق کے اندر بات گزر چکی ہے۔ وہاں سے آپ نے علم منطق کی حد اور تعریف ایک ہی چیز ہوتی ہے، علم منطق کی تعریف آپ جان چکے ہیں، لیکن اب آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ علم منطق کہتے ہیں وہ ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھتے ہوئے ذہن فکر کرنے میں غلطی سے بچ جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے میں جو غلطی ہوتی ہے، جب یہ والے قانون آپ جان لیں گے تو ان قانون کی رعایت رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے میں آپ غلطی سے بچ جائیں گے۔ انہی قوانین کو جاننے کا نام علم منطق ہے۔ فصل دیکھیں، یہ جو فصل ہے اس میں حضرت علم منطق کا موضوع بیان کر رہے ہیں، علم منطق کا موضوع کیا ہے، لیکن علم منطق کا موضوع بیان کرنے سے پہلے حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کے موضوع میں بیان کیا چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ کوئی بھی علم ہو اس میں اس علم کے عوارضات ذاتیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ عوارضات ذاتیہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، عوارض جمع ہے عرض کی۔ عرض کہتے ہیں ہر ایسی چیز جو کسی چیز کی حقیقت سے خارج ہو کر اس کو لاحق ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے عرض ذاتی۔ عرض ذاتی مطلب یہ ہے کہ جو صرف اسی چیز کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر انسان کو ضحک، ہنسنا، یہ انسان کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہو کر انسان کو لازم ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ان کے اندر یہ والی صفت نہیں پائی جاتی۔ تو آسان الفاظ میں اگر کہا جائے عوارضات ذاتیہ سے مراد ہے ذاتی صفات۔ تو کوئی بھی علم ہو اس کے موضوع میں اس کی ذاتی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ طب کا موضوع ہے بدن انسانی، کیونکہ انسانی جسم کی جو صفات ہیں بیماری کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس علم کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم نحو کا جو موضوع ہے اس میں کلمہ اور کلام اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس حیثیت سے کہ مورب ہے یا مبنی ہے، اس حیثیت سے کہ اس کے اوپر کون سا اعراب آئے گا، اس حیثیت سے کہ اس کے اوپر حالت کون سی آئے گی، رفیع آئے گی، نصبی آئے گی یا پھر جری آئے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارضات ذاتیہ کو بیان کیا جائے، جیسے کہ بدن انسانی یہ طب کا موضوع ہے، کلمہ اور کلام یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ اب علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ۔ معلومات تصوریہ سے مراد ہے معلوم تصورات، اور معلومات تصدیقیہ سے مراد ہے معلوم تصدیقات۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے معلوم تصور اور معلوم تصدیقات کی مدد سے نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں، تو یہی معلوم تصور اور یہی معلوم تصدیق اس حیثیت سے، اس جہت سے کہ نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیقات تک پہنچانے کا کام دیتی ہیں، یہی اس علم منطق کا موضوع ہے۔ تو لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مطلقاً موضوع نہیں ہے کہ مطلق معلوم تصور ہو تو وہ علم منطق کا موضوع ہوگا، علل اطلاق معلوم تصدیق ہو تو وہ علم منطق کا موضوع ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو تصدیق ہے نا، معلوم تصدیق، یہ جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جملہ خبریہ ہونے کی حیثیت سے، جملہ خبریہ ہونے کی جہت سے یہ علم منطق کا موضوع ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قید کا آپ نے خیال رکھنا ہے، قید کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ وہ قید کیا ہے کہ یہ موصل ہو، پہنچانے والی ہو، نہ معلوم تصور کی طرف، نہ معلوم تصدیق کی طرف۔ تو یہ فرمایا مطلق نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ پہنچانے والی ہوتی ہیں مجہول تصور اور مجہول تصدیقات کی طرف۔ فائدہ، یہاں سے
علم منطق کی غرض و غایت بیان کر رہے ہیں، لیکن علم منطق کی غرض و غایت بیان کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی سند ہو، کوئی بھی فن ہو، اس علم اور سند کے غرض آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ یہ والا علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں یہ والا علم یا میں یہ والا فن کیوں سیکھ رہا ہوں، تو عین ممکن ہے آپ کی کوشش بیکار چلی جائے اور آپ اس کے اندر اپنا وقت ضائع کر لیں، تو اس لیے اس چیز کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم جان لو کہ بے شک ہر علم کے لیے اور ہر سند، ہر کاریگری کے لیے ایک غایت، ایک انتہا کا ہونا ضروری ہے کہ وہ علم کیوں حاصل کیا جا رہا ہے، وگرنہ اس کا طلب کرنا بیکار ہوگا، والجد فیہ لغو، اور اس کے اندر کوشش کرنا یہ لغو، ضائع اور بیکار جائے گی۔ تو لہذا آپ کو اس کی غرض و غایت معلوم ہونی چاہیے۔ تو علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے، وہ حضرت بتا رہے ہیں کہ علم منطق یعنی علم میزان کی غرض و غایت کیا ہے، الاصابۃ فی الفکر، غور و فکر کے اندر درستگی، کہ آپ جو چیز سوچیں وہ آپ صحیح طریقے سے سوچیں، صحیح طریقے سے آپ نتیجے تک پہنچیں، اور غور و فکر کرنے میں اپنی جو رائے ہے اس کو غلطی سے بچانا، یہی اس علم منطق کی غرض و غایت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو مقدمہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کا انشاءاللہ پہلا باب شروع کریں گے۔